سی ٹی ڈی کی پنجاب کے مختلف شہروں میں کارروائیاں 20 دہشت گرد گرفتار کارروائیاں لاہور، فیصل آباد، خانوال، بہاول نگر، راولپنڈی، چنیوٹ میں کی گئیں۔ لاہور سے فتنہ الخوارج کے 2 راولپنڈی سے خطرناک دہشت گرد منموہن سنگھ گرفتار۔ دہشت گرد کا تعلق رحیم یار خان سے ہے۔ گرفتار دہشت گردوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ نوشہرہ دھماکے میں مولانا حامد الحق سمیت شہید افراد کی نماز جنازہ کچھ دیر بعد ادا کی جائے گی۔ نماز جنازہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک میں ادا کی جائے گی۔ اہم شخصیات کی شرکت متوقع، سیکیورٹی انتظامات سخت۔ نوشہرہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک میں خودکش حملے کا مقدمہ بھی درج۔ خودکش حملے کا مقدمہ مولانا حامد الحق حقانی کے بیٹے عبدالحق ثانی کی مدعیت میں سی ٹی ڈی مردان میں نامعلوم ملزمان کے خلاف درج کیا گیا۔ مقدمے میں انسداد دہشت گردی، قتل سمیت دیگر دفعات شامل کی گئی ہیں۔ سی ٹی ڈی کی جانب سے خودکش بمبار کی شناخت میں عوام سے مدد کی اپیل۔ اطلاع دینے والے کے لیے 5 لاکھ روپے انعام کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا بار کونسل کے دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک میں دھماکے کی مذمت۔ گھر آئے مہمان کی بے عزتی، روس کے خلاف بات کرنے پر ٹرمپ نے یوکرینی صدر کو جھڑک دیا۔ دونوں میں شدید تلخ کلامی، امریکی صدر نے یوکرینی صدر کو وائٹ ہاؤس سے ٹلتا کر دیا۔ ٹرمپ نے زیلنسکی سے کہا کہ آپ تیسری جنگ عظیم پر جوا کھیل رہے ہیں، آپ کا ملک بڑی مصیبت میں ہے، ہماری وجہ سے آپ کے پاس جنگ سے باہر آنے کا اچھا موقع ہے۔ یوکرینی فوج کے پاس ہمارا دیا ہوا عسکری ساز و سامان نہیں ہوتا تو یہ جنگ 2 ہفتے میں ہی ختم ہو جاتی۔ ٹرمپ نے کہا کہ زیلنسکی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ امریکہ کو احکامات دے سکیں، انہیں بہت زیادہ بولنے سے گریز کرنا چاہیے۔ امریکی نائب صدر نے گفتگو شروع کی تو یوکرینی صدر نے کہا کہ چیخیں مت، جس پر ٹرمپ نے کہا جے ڈی وینس چیخ نہیں رہے، بات کر رہے ہیں۔ دونوں صدور میں تلخ کلامی کے بعد امریکہ اور یوکرین کے درمیان معدنیات کے معاہدے پر دستخط نہ ہو سکے۔ یوکرینی صدر کا ڈونلڈ ٹرمپ سے تلخ کلامی پر معافی مانگنے سے انکار۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کہتے ہیں کہ اگر ممکن ہو بھی جائے تو بھی وائٹ ہاؤس واپس نہیں جاؤں گا۔ وائٹ ہاؤس میں جو کچھ ہوا وہ اچھا نہیں ہوا۔ یوکرین کے لیے امریکہ کے بغیر روس کو روکنا مشکل ہے۔ زیلنسکی نے مزید کہا کہ امریکہ کے ساتھ یقیناً تعلقات کو بچایا جا سکتا ہے، ایک شراکت دار کے طور پر امریکہ کو کھونا نہیں چاہتے۔ ورلڈ بینک کا پاکستان کے ساتھ سی پی ایف کے تحت $20 ارب کے معاہدے کا اعلان۔ ورلڈ بینک کے پاکستان میں کنٹری ڈائریکٹر ناجی بن نے کہنا ہے کہ پاکستان میں معاشی استحکام مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ یہ معاشی استحکام 10 سالہ معاہدے کے لیے مناسب وقت تھا۔ 2026 کے بعد سے یہ فنڈنگ کلین انرجی اور کلائمیٹ ریزیلنس کے لیے دی جائے گی۔ یہ منصوبے عالمی بینک کی ترجیحات سے بالکل ہم آہنگ ہیں۔ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں معمولی کمی کا اعلان۔ پیٹرول 50 پیسے فی لیٹر سستا، ڈیزل کی قیمت میں ₹5.31 فی لیٹر کمی۔ مٹی کا تیل ₹3.53 اور لائٹ ڈیزل ₹2.47 فی لیٹر سستا کر دیا گیا۔ رد و بدل کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت ₹255.63، ہائی سپیڈ ڈیزل ₹258.64، مٹی کا تیل ₹168.12 اور لائٹ ڈیزل ₹153.34 فی لیٹر ہو گیا۔ پارا چنار میں موسم سرما کی تعطیلات ختم ہونے کے باوجود تعلیمی ادارے تاحال بند۔ اسکول سربراہان کا کہنا ہے کہ راستوں کی 5 ماہ سے بندش سے زندگی کا ہر شعبہ متاثر ہے۔ 1200 سے ₹1500 فی لیٹر پیٹرول طلبہ اور اساتذہ کی برداشت سے باہر ہے۔ راستے نہ کھولے گئے تو تعلیمی اداروں کی بندش کے ساتھ احتجاج بھی شروع کریں گے۔ کراچی کے علاقے مواج گوٹ میں پیٹرول پمپ پر ڈکیتی، واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی۔ موٹر سائیکل سوار ملزم پیٹرول پمپ کے کیشیئر سے اسلحے کے زور پر کیش چھین کر فرار۔ شہر اولیاء ملتان میں ڈاکو راج، اسٹریٹ کرائمز بڑھنے لگے۔ جلیل آباد کالونی ریلوے روڈ پر ڈاکوں کی لوٹ مار، ڈاکوں نے شہری کو گھر کی دہلیز پر لوٹ لیا، موبائل فون اور نقدی چھین کر فرار۔ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ ماہ رمضان کے دوران بارشوں کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک بھر میں 2 اور 3 مارچ کو شدید بارش اور پہاڑوں پر برف باری متوقع۔ پی ٹی ایم اے پنجاب نے الرٹ جاری کر دیا۔ دفاعی بجٹ میں اضافے کے لیے غیر ملکی امداد میں بڑی کٹوتی۔ برطانوی وزیراعظم سے فیصلے سے اختلاف، عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ وزیراعظم سر کیئر سٹارمر کو بھیجے گئے استعفے میں مستعفی وزیر نے موقف اختیار کیا ہے کہ امداد میں کمی سے ضرورت مند افراد کو صحت اور خوراک کی سہولیات میسر نہیں رہیں گی، برطانیہ کی ساخت کو بھی نقصان پہنچے گا۔